يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت اور رحمتوں سے بھرپور مہینہ ہمارے سروں کے اوپر سے گزر چکا ہے. ہم لوگ رمضان کے بعد والے مہینے یعنی شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. ابھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ تمام بھائیوں کی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے. رمضان کے روزے کو، رمضان مبارک کے ایام میں کیے گئے ذکر و اذکار کو، صدقات و خیرات کو، اور اس طرح کی جتنی بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ان نیکیوں کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے. معزز سامعین کرام، رمضان مبارک کا مہینہ ہم سے دور جا چکا ہے. رمضان مبارک کی خوشگوار دنوں کو اور رحمت و برکت سے بھرپور راتوں کو ہم نے الوداع کہہ دیا ہے. رمضان کے دنوں کو ہم نے روزہ رکھ کر کے اور رمضان کی راتوں کو تراویح کی نماز پڑھ کر کے ہم نے آباد کیا، اور اس ایک مہینے میں ہم نے اپنے لیے اپنے آپ کو خیر و بھلائی کا عادی بنایا، نیکیوں کے کرنے کا عادی بنایا، اور یقینی طور پر یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ رمضان کا مہینہ جب گزر چکا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معمولی ایام گزارنے چاہیے. نہیں، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی ایک مینٹلٹی ہے، ان کی ایک سوچ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خوب محنت کیا جائے، خوب عبادت کی جائے، اور جب رمضان گزر جائے تو پھر معمولی ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو نمازوں کی پابندی سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسی ہم سوچ رکھتے ہیں تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے، جو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینوں کا رب تھا وہی اللہ تبارک و تعالی آج کے اس مہینے کا، مہینے کے اس دن کا، اور اس دن کے تمام گھڑیوں کا رب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر دن کا، ہر مہینے کا، ہر ہفتے کا، ہر سال کا، اور تمام دنوں کا اور تمام جگہوں کا ہر وقت رب ہے. تو جب وہ آج شوال کا بھی رب ہے، آنے والے 11 مہینوں کا بھی رب ہے، تو جس طرح سے ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، نمازوں کی پابندی کی، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، دوسرے جو نیکیاں ہم نے رمضان مبارک کے مہینے میں کی ہے ہمیں اب اگلے آنے والے مہینوں میں بھی ایسے ہی رہنا چاہیے. ایک بات خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیے کہ ایک آدمی اگر نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کے مقبول ہونے کا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے کا ایک
نشان، ایک پہچان یہ بھی ہے، ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب آدمی نے نیکی کا کام کیا ہے تو اب آگے وہ نیکی کے کام میں آگے بڑھتا چلا جائے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی نیکی قبول ہوئی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو نیکیاں آپ نے کی وہ قابل قبول ہے یا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی پہچان، سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں بھی آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے گئے تو سمجھ لیجیے کہ ہماری نیکی قابل قبول ہے۔ اور کسی بھی نیکی کے مردود ہونے کی، ناقابل قبول ہونے کی پہچان بھی یہی ہے کہ آپ نے جب نیکی کیا تو بعد میں پھر برائی میں لگ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہے، یعنی جب آدمی نیکی میں آگے بڑھے گا تو برائیاں ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بات بالکل مسلم ہے کہ جب آپ نے نیکی کی تو اب آگے برائی آپ سے نہیں ہوگی، آپ اور نیکی کریں گے تو سمجھیے کہ آپ کی نیکی قابل قبول۔ بالکل اسی طرح سے شریعت کی دلیل سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اگر آپ برائی کریں گے تو جو پچھلی نیکیاں ہیں وہ بھی برباد۔ آپ نے رمضان میں خوب روزہ رکھا، خوب نمازیں پڑھی، خوب ذکر و اذکار کیا، راتوں کو جگ کر کے تراویح کی نماز پڑھی، راتوں کو جگ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کیا، خوب ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اور اب رمضان گزرنے کے بعد بے پرواہ ہو گئے، لاپرواہ ہو گئے، منمانی زندگی گزارنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کی محنت بیکار، رمضان کی محنت رائے گاہ چلی گئی، وہ محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، یہ مت سمجھیے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور باقی دنوں میں جو ہے خوشگوار زندگی بالکل ادھر ادھر میں گزار دیں، لاپرواہی میں گزار دیں، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے متعین ہے، مومن کے لیے ہر وقت عبادت کا وقت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مومن کے لیے عمل کا کوئی وقت متعین نہیں سوائے موت کے، یعنی مومن اپنی پوری زندگی میں ہر لمحہ، ہر گھنٹے، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر سال یکساں اس کو عبادت کرتے رہنا ہے، اس کے لیے عبادت کا وقت متعین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 تلاوت کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیے، چھٹکارا نہیں ہے۔ مومن کے لیے عبادت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یقین کہا اس کا مطلب موت آنے تک عبادت کرتے رہیے۔ اور کس کو کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشائے، ہمارے جیسے گناہگار تو نہیں تھے وہ۔ اب جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، سوچ لیجیے آپ۔ اسی لیے صرف رمضان کے مہینے کو عبادت کا مہینہ نہیں سمجھنا ہے، رمضان کا مہینہ تو ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تو تدریس کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تو سبق والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم نے جو ٹریننگ حاصل کی اب آنے والے 11 مہینے میں ہم کو ویسے ہی کرنا ہے۔ ایک مہینے رمضان کے روزے ہم نے رکھے، وہ فرض، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد روزہ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد بھی روزے ہیں۔ ابھی اس شوال کے مہینے میں 6 روزے ہیں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے اور رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 6 روزے اور رکھتا ہے شوال کے، تو اس کو پورے زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی حدیث کی تشریح سنن النسائی اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو 1 مہینے کا روزہ ہے وہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہے، کیونکہ شریعت میں ہمارے یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جب 1 نیکی کرتا ہے تو اس 1 نیکی کے بدلے میں اس کو 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک
انٹو 10 یعنی 10 گنا. 1 مہینے کا روزے کا ثواب 10 مہینے کے روزے کا ثواب. گویا آپ نے 1 مہینے رمضان کا روزہ رکھا, آپ نے 10 مہینہ روزہ رکھا, اور اس کے بعد جب آپ نے شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ 6 کو آپ انٹو کر دیجئے 2 سے, 10 سے, تو 6 دائی 60 یعنی 2 مہینے کا روزہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے, یہ ہماری تشریح نہیں ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر رمضان کا پورا روزہ رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتا ہے تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحیم ہے, کتنا مہربان ہے کہ آپ نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کا 6 روزہ رکھا, آپ پورے سال روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اجر و ثواب آپ کو دے دیا. لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا, جس آدمی نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی دوسرے عذر شرعی کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ دیا تو شوال کا 6 روزہ رکھنے سے پہلے اس کو یہ پورا جو چھوٹا ہوا روزہ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اب جو ہے مسلم خواتین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ان کو رمضان میں 5, 6, 7, 8 روزے چھوٹ جاتے ہیں. اب ان کو چاہیے کہ پہلے اپنا چھوٹا ہوا روزہ رکھیں اور اس روزہ کو رکھنے کے بعد پھر 6 روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی آدمی چھوٹا ہوا روزہ چھوڑ دیتا ہے اور وہ روزہ رکھنے لگتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے اور شوال کا جو روزہ ہے وہ کیا ہے؟ نفل ہے, سنت ہے, مسنون ہے, فرض نہیں ہے. اور اگر فرض چھوٹ جائے تو پہلے آدمی فرض رکھے گا کہ سنت؟ پہلے فرض رکھنا پڑے گا. لہذا پہلے فرض روزہ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد 6 روزہ رکھنا ہے. یہ روزہ رکھنے کے لیے شریعت نے ہم کو موقع دیا ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق پیر اور جمعرات کا ہر وارم میں روزہ رکھیے, ہر ہفتے میں روزہ رکھیے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ کو پسند ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جائے تو اس وقت میں روزے کے حالت میں رہوں. کیونکہ پیر کو اور جمعرات کو لوگوں کے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا ہے اور اپنی امت کو بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے. اسی طرح سے پورے سال میں ہر مہینے میں ایام بیض کا روزہ رکھیے, 13, 14, 15 عربی مہینے کے حساب سے. یہ جنوری, فروری, نومبر, دسمبر کے حساب سے نہیں, عربی مہینے کے حساب سے 13, 14, 15 کا روزہ رکھنا چاہیے. اور اگر آپ 13, 14, 15 کا روزہ رکھتا ہے تو کتنا روزہ ہوتا ہے؟ یہ 3 روزہ. اجر و ثواب کتنا ہوگا پورے مہینے کا؟ 3 دائی 30 پورے مہینے کا. گویا آپ کبھی بھی روزے سے خالی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتوں کے لیے بہت سارے مواقع دیے ہیں. کرنے کے لیے ہم کو ہمت باندھنا ہے, کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے. اور اسی طرح سے عرفہ کا روزہ آئے گا, عرفہ کا روزہ رکھیے. عاشورہ کا روزہ آئے گا, عاشورہ کا روزہ رکھیے. اس طرح سے روزے رکھیے, پورے سال میں روزہ رکھیے. اور اسی طرح سے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی تو ایک دم ضروری ہے. دوسرے صدقات و خیرات بھی کیجیے. اور جس طرح سے رمضان میں راتوں کی نیند کو ختم کر کے ہم قیام اللیل پڑھتے تھے, تراویح کی نماز پڑھتے تھے, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں ہو گیا تو آگے نہیں پڑھنا ہے. آگے بھی رات کو قیام اللیل کرنا ہے. یہ نیک لوگوں کی عادت رہی ہے. جتنے بھی نیکوکار لوگ اس روئے زمین پہ گزرے ہیں, انبیاء, صحابہ کرام, بزرگان دین, تابعین, تبع تابعین, محدثین اور علماء حق, جتنے بھی اس روئے زمین سے گزرے ہیں, وہ لوگ راتوں میں اٹھ جاتے تھے اور اٹھ کر کے قیام اللیل کیا کرتے تھے, رات کی نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 17 میں بیان فرمایا, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. جو نیکوکار لوگ ہیں وہ رات کو پوری رات سوئے نہیں رہتے ہیں, ایسا سویا کہ فجر بھی گیا. آج ہماری یہ حالت ہے, ہماری یہ عادت ہے, ہماری ایسی سچویشن ہے کہ ہم جب راتوں کو سوتے ہیں تو ایسا بے خبر ہو کر کے سوتے ہیں کہ رات کی نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات, فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں, کم. وبالاسحار هم یستغفرون. اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے, سحری کا وقت جانتے ہیں نا کب ہوتا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے
جو 1-1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا جو وقفہ ہوتا ہے وہی سحری کا وقت ہوتا ہے. سحری کے وقت میں اٹھ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو کیوں خالی اٹھ کر کے معافی مانگنے لگتے نہیں, بلکہ اٹھتے ہیں, اٹھ کر کے وہ وضو کرتے ہیں, پھر وہ نماز پڑھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو مقدر کرے. 2 پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, 6 پڑھتے ہیں, 8 پڑھتے ہیں, 10 پڑھتے ہیں. 11 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, 11 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یا اگر بہت پڑھتے ہیں تو 13, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ 13 بھی ثابت ہے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو جتنا ان کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقدر کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھٹنے کو رب العالمین کے بارگاہ میں ٹیک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, کیا کہا؟ علیکم بقیام اللیل, اے میری امت کی لوگوں رات کی نماز کو لازم پکڑنا. ابھی یہ مت سمجھیے گا 1 مہینہ جو گزرا اور خوب پابندی سے ہم نماز پڑھ لیے جا کر کے امام کے پیچھے اور قرآن کریم پورا کمپلیٹ سن لیا تو وہ کافی نہیں ہے. اب آپ کو آنے والے دنوں میں اسی تہجد کی نماز کو پڑھنا ہے, اسی قیام اللیل کو پڑھنا ہے. آپ رات میں پڑھیے نماز اٹھ کر کے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے میری امت کے لوگوں رات کی نماز کو لازم پکڑو. فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, تم سے پہلے جو نیکوکار لوگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ تھا, ان کا یہ شیوا تھا, ان کی یہ عادت تھی کہ وہ راتوں کو نماز پڑھتے تھے. کیوں نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ رات کو آپ نماز پڑھیں گے رب العالمین سے قربت کا ذریعہ بنے گا, گناہوں کی بخشش ہوگی اور گناہوں سے دور ہو جائیے گا. تو رات کی نماز کو لازم پکڑیے. اس کے علاوہ دوسری نیکیاں کریے, کم ہی پڑھیے لیکن ہمیشہ پڑھیے. روزہ ہمیشہ رکھیے, قیام اللیل ہمیشہ پڑھیے, صبح کی نماز اشراق کی نماز ہمیشہ پڑھیے. کم ہی عبادت کیجیے لیکن اللہ کی نظر میں وہ عبادت, وہ عمل زیادہ قابل قبول ہے جو ہمیشہ کیا جائے. تو رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے, آنے والے دنوں کے لیے ہم کو پلان کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے اور برائیوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جتنی بھی نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو ہمیں اپنانے اور ہمیشگی کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مومن مسلمانوں کے ساتھ خیر و عافیت اور بھلائی کا معاملہ فرمائے. یہ جو وبا ہے جو اس روئے زمین کو اور ہمارے اس ملک کو اپنے چپیٹے میں لے رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس وبا سے مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خیر و برکت کا سایہ نازل فرمائے. ہماری تمام مسائل اور مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرنے والا بنائے. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.